میرے پیارے بھائیوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ قرار دیا ہے. ضرور نہیں. دنیا کی کیا غرض ہے؟ دنیا کیوں بنائی ہے؟ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ یہاں ذمہ داریاں پوری کی جائے گی. یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے. دنیا کی ذمہ داری ہوتی ہے، دینی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ذمہ داری کی جگہ ہے. یہ خواہش ہے کہ پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہش پورا کرنے کی جگہ اللہ نے آخرت میں بنائی ہے کہ وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے آخرت میں، بلکہ اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق زندگیاں گزرے گی. لیکن یہاں آدمی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا کہ آدمی چاہے کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ہو، کیسا نہیں ہوگا. یہاں ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو کہ یہ یہاں ذمہ داریاں پوری کریں. اس کو اپنی ذمہ داریوں کی خبر نہیں ہے کہ میرے ذمہ کیا ذمہ داری ہے. جیسے اپنی ضرورتوں کی تو خبر ہوتی ہے اس کو، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، دوا دارو، ضرورتوں کی خبر ہوتی رہتی ہے. لیکن ذمہ داری کی خبر نہیں ہوتی کہ میری کیا ذمہ داری ہے. اس لیے وہ اپنی ضرورتوں میں الجھ جاتا ہے اور ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ ذمہ داریوں کو سمجھانے والے نبی بھی ہیں کہ وہ ذمہ داری سمجھا کہ بھائی ضرورتوں تو سمجھتا ہے، اپنی راحت بھی تو جانتا ہے، اب ذمہ داری بھی جان لے. تو وہ ذمہ داریوں کا پیغام لے کر آتے ہیں، اس لیے ان کو پیغمبر کہتے ہیں. یہ پیغام لے کر آئے ہاں اللہ کی طرف سے. جیسے ہاتھوں نہیں میسج آتا ہے، میسج آتے ہیں آپ لوگوں نے، تو وہ پیغام لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. آپ پر یہ بات ختم ہو گئی. جب آپ کے بعد کوئی پیغام والا نہیں آئے گا، ساری باتیں آ گئی تاکہ زندگی کی ذمہ داری سمجھ میں آ جائے. تو ایک تو ہم کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھنی ہے. دوسرا اس ذمہ داری پر کیا ملے گا وہ بھی سمجھنا ہے کہ میں زندگی کی ذمہ داری پوری کروں گا تو مجھے کیا ملے گا. تو یہی دو باتیں سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجے گئے کہ ذمہ داری زندگی کی یہ ہے، پوری کرو گے تو یہ ہے، اور نہیں پوری کرو گے تو پھر یہ ہوگا. یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسانوں کو ان کی زندگی کی ذمہ داری سمجھانا. اگر وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے حالات ٹھیک رہیں گے. اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے حالات ٹھیک نہیں رہیں گے. یہ قاعدہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا بندہ تو اس کی زندگی کے حالات بگڑیں گے. اللہ چونکہ رحیم کریم ہے اس لیے فوراً نہیں کرتے ہیں کہ آج گناہ ہوا آدھ حالات بگاڑ دیے، آج غلطی کی آدھ حالات بگاڑ دیے، ایسا نہیں کرتے. کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اور صرف مہربانی نہیں ہے بلکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. ہاں اللہ کو بندوں سے محبت ہے، اس لیے کسی کو کسی کے ستانے کی اجازت نہیں دیتے. کیوں؟ جیسے کوئی کسی بچے کو ستاوے ہاں تو وہ ڈر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت بھی ہے. اللہ کا ایک نام ودود ہے. ودود
99 نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے ودود۔ ودود کے کیا معنی ہے؟ ودود کے معنی بہت محبت کرنے والا۔ تو اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سونا چاندی سے، زمین جاگیر سے کہ نہیں، ان سے، یہ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، بندوں سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، فرمان نے قصہ لکھا، نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت دی بندوں کو، اور بہت لمبی مدت تک دعوت دی، پھر سب جانتے ہیں آپ، اور مانا نہیں انہوں نے، جب نہیں مانا اور اپنے فساد پر قائم رہے تو انہوں نے بد دعا کی، بد دعا کی، یہ تو نہ تیری مانتے ہیں اللہ، نہ میری مانتے ہیں، اور جب بات کہنے جاتا ہوں تو اکڑتے ہیں۔ ہاں، دو بیماریاں، ایک یہ اکڑتے نہیں مانتے، ایک تو یہ میرے سامنے اکڑتے، دوسرا اپنی بات پر اڑتے، اپنی بات پر اڑتے، اڑیل ہیں۔ یہ دو ان کی بیماریاں ہیں، یہ میری بات کے سامنے اکڑتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور اپنی بات پر اڑتے، اس لیے ان کا وجود دنیا میں نہ رہے، کہ بد دعا کی، ان کا وجود دنیا میں نہ رہے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی خاندان ان کا باقی نہ رہے، کسی بد دعا۔ جی ہاں، تو نبیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتے، کوئی دوسرا پاور نہیں ہوتا، دعا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے، کوئی دوسرا پاور نہیں ہوتا، کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، لیکن دعا ہوتی ہے، وہ دعا بہت طاقتور ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ دعائیں ساری مسلمانوں کو دی ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی دعا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، کہ دعا میں سب سے بڑی طاقت ہے، کہ دعا میں سب سے بڑی طاقت کیوں ہے؟ کہ دعا میں سب سے بڑی طاقت اس لیے ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کرانا ہے۔ دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے کرانا ہے، اے اللہ تو یہ کر، اے اللہ تو یہ کر، اے اللہ مجھے یہ دے، یہ قبول کر۔ مطلب دعا کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کرانا، تو اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں دعا میں بڑی طاقت ہے۔ وہ نبی وہ طاقت استعمال کرتے ہیں، دعا والی طاقت، دوسری طاقت، تو دعا مانگی کہ ان کو باقی مت رکھ، تو پھر وہ سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ جب سب ختم ہو گئے، کچھ بچے 60-70 آدمی جو ایمان والے تھے وہ بچے، جیسے دستور تھا اس زمانے میں کہ جو ایمان لاتے تھے، بات مانتے تھے، وہ بچتے تھے، باقی ختم ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ نہیں رہا، بلکہ مانے وہ بھی بچیں گے اور نہیں مانے وہ بھی بچیں گے۔ جو آپ پر ایمان لاوے وہ بھی بچے گا، نہ ایمان لاوے وہ بھی بچے گا، کہتے اللہ آخرت میں دیکھ لے گا، اب وہ عذاب ان پر نہیں آئے گا کہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، تو اس رحمت کا ان کو بھی فائدہ ہو، تو غرض ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مٹی کے برتن بناؤ، ایک کسی کتابوں میں لکھا ہوا، تو مٹی کے سب برتن بنائے، فرمایا اس میں توڑو، پھر توڑ دی۔ تو نوح علیہ السلام کو حسرت بھی ہوتی تھی، حیرت بھی ہوتی تھی، اتنی محنت سے میں نے برتن بنائے اور توڑوا دیے۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے قدرت سے اتنے بندے پیدا کیے تھے، تم نے سب دعا کر کے ہلاک کروائے،
وہ میرے بندے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، مجھے اللہ محبت کرتا ہے، اس کو مجھے بتا دو کہ تم نے بد دعا کر کے مجھ سے وہ ہلاک کروائے، اب تمہارے مٹکے ٹوٹتے ہیں تو تم کو حسرت ہوتی ہے کہ میں نے محنت کر کے مٹکے بنائے اور توڑوا دیے، تو وہ میں نے اپنے بندے پیدا کیے، تم نے دعا کر کے ہلاک کروائے۔ تو یہ قصہ میں نے کیوں سنا ہے آپ کو کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اس لیے اللہ کا نام ہے ودود، یعنی بہت محبت کرنے والا۔ تو اللہ کس سے محبت کرے؟ سونے چاندی سے، جیسے ہم لوگ سونے چاندی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، ان سے محبت کرے گا، چاہے کتنا گنہگار بندہ ہو، اللہ ان سے محبت کرے گا، اس پر رحم کرے گا، اس کو روزی دے گا، اس کو اولاد دے گا۔ تو اس کا روزی ملنا، اولاد ملنا، یہ محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کی دلیل ہے کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو روزی بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے، جی ہاں، اس لیے ان سے بہت درگزر بھی کرتا ہے اللہ پاک، بہت درگزر۔ لیکن چونکہ ان کی زندگی کا مقصد خراب نہ ہو، اس لیے ان کی رہبری کرتا ہے اللہ، ان کی زندگی کا مقصد خراب نہ ہو۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، ہم اس میں تمیز نہیں کرتے مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس میں تمیز نہیں کرتے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، زندگی کی کیا ضرورت ہے، یہ تمیز نہیں ہے ہمارے اندر، اس لیے ہماری زندگی کھوٹ میں جا رہی ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی کھوٹ کیا ہے کہ مقصد فوت ہو جائے، اس کو کھوٹ کہتے ہیں۔ جیسے تاجر تجارت کرتا ہے تو مقصد نفع ہوتا ہے، وہ نفع نہیں ہوا تو کیا ہو پھر کہ کھوٹ ہوئی۔ تو زندگی کا مقصد فوت ہو، اس سے بڑی کوئی کھوٹ نہیں ہے کہ جو مقصد تھا وہی نہیں ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو زندگی کا جو مقصد ہے میرے دوستو، وہ ایمان اور نیک اعمال ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ہر آدمی، ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہو جائے، اس کے اعمال صحیح ہو جائے، یہ اس کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ چاہے اس کو ایمان اعمال کہو، چاہے اس کو عبادت کہو، کہ اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو ایمان اور عمل اور عبادت یہ تو زندگی کا مقصد ہے، اس کے لیے ہی زندگی ہے، باقی تو ضرورتیں ہیں۔ اس لیے ضرورتیں تھوڑی بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی کام آیا بہت ارجنٹ تو آپ ناشتہ چھوڑ دیں گے کہ ابھی ناشتہ نہیں کرتا، وہ بس چلی جائے گی، وہ گاڑی چلائے گی، ہوائی جہاز اڑ جائے گا، ضرورتیں آگے بھی ہو جاتی ہیں، وہ ہے ہی، لیکن زندگی کا جو مقصد ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو نبی آتے تھے میرے دوستوں، وہ زندگی کا مقصد بتانے کے لیے آتے تھے، ورنہ ضرورتیں تو اپنے اپنے سب کو معلوم ہے، مقصد کیا ہے زندگی کا، اس کی تبلیغ ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد حاصل ہوگا وہ کامیابی ہے، جس کی زندگی کا مقصد حاصل ہوا کہ وہ نامراد ہے، چاہے اس کے بعد دولت آوے، تب جاگیر آوے، زمین آوے، عہدہ آوے، سب کچھ آوے، لیکن وہ سب کچھ زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو یہ سب کچھ گندے انڈے ہوں گے۔ دولت ملی، زمین ملی، عہدے ملے، سب کچھ ملا، لیکن زندگی کا جو اصلی مقصد تھا وہ نہیں رہا جس کے لیے پیدا ہوا تھا۔ تو باقی سب چیزیں جو حاصل ہوئی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی ٹرے میں گندے انڈے ہوں۔ ایک ٹرے ہے، اس میں 1 درجن انڈے، لے جاؤ، وہ لے لے گا، جب پھوڑے گا تو پتا کہ ایک گندا ہے، ایک بھی صحیح نہیں،
تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دین نہیں ہے تو زندگی کے جتنے اسباب ہیں، چاہے زمیندار ہو، مالدار ہو، عہدے دار ہو، کارخانے دار ہو، یہ سب انڈے ہیں، یہ سب انڈے ہیں۔ جی ہاں، انڈے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب پھوٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی کاروبار تھا لیکن بے ایمانی تھی، تو پھر دنیا میں تو پتہ نہیں چلا، اب وہ انڈا موت پر پھوٹا تو پتہ چلا کہ اس کے کاروبار میں بے ایمانی تھی، اس کے عہدہ داری میں بے ایمانی تھی، اس کی زمینداری میں بے ایمانی تھی۔ تو جب تک انڈا پھوٹا نہیں وہاں تک وہ انڈے والا ہے، جب پھوٹے گا تو اب پتہ چلے گا۔ یہ ایک پردہ ہے، اس انڈے کا چھلکا ایک پردہ ہے جو اس کی گندگی پر اللہ نے لگایا ہے۔ ایسے زندگی ہماری جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے ہماری زندگی پر پردہ ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا صحیح ہے یا غلط ہے، سب چل رہا۔ جب انڈے پھوٹیں گے تب پتہ چلے گا یہ گندے ہیں۔ تو ہر آدمی کی موت پر وہ انڈا پھوٹ جائے گا، جب جان نکل جائے گی ہاں پتہ چلے گا کہ زندگی گندی ہے کہ زندگی صاف ہے۔ اس لیے زندگی کو ذمہ داری دی ہے کہ زندگی اپنے مقصد پر رہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، تعلق کا کلمہ ہے۔ جیسے نکاح پر نے قبول کیا تو یہ میاں بیوی کے تعلق کا کلمہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی بیٹی کو اس نکاح میں دیا، اس کا میں نے قبول کیا، تو یہ تعلق کا کلمہ ہو گیا۔ ایسے اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، اس لیے میں نے اپنے اللہ کو اللہ مانا، اور اللہ کی مرضیات اور نامرضیات معلوم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کہ اللہ کس بات سے راضی ہے کس بات سے ناراض ہے وہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے اس پیغام کو جاننا ضروری ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہے اور یہ کام ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، کہ اللہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا، اللہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سارے حالات بن جائیں گے۔ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں، مال آپ کے قبضے میں ہے، اس مال سے آپ کے کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے یہ آپ کے کام ہاتھ میں نہیں ہے۔ بعض لوگ مال کی وجہ سے مارے جاتے ہیں کہ مال کی وجہ سے ان پر آفت آتی ہے، مال نہ ہوتا تو کوئی آفت نہیں، کہ مال تھا تو اس کو اٹھا کے لے گئے، ہوتا ہے دنیا میں اغوا ہوتا ہے انسانوں کا، تو کیوں؟ ایک بار مال ہے، تو مال تھا تو راحت کے لیے، وہ آئی آفت، کیوں؟ کہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال کے ہاتھ میں نہیں ہے، مالدار کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اسباب بندوں کو دیے ہیں، حالات اپنے ہاتھ میں رکھے، کہ مال آپ کے پاس، سونا چاندی آپ کے پاس، سونے چاندی سے آپ کے حالات بنیں گے نہیں بنیں گے یہ اللہ کے پاس۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس اسباب ہو اس کے حالات بن جائے، جس کے پاس دوا ہے اس کو تندرستی ہو جائے گا، کیسا نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ٹھہرا؟ یہ ٹھہرا کہ اللہ کو راضی کرو تاکہ تمہارے حالات صحیح ہو جائیں۔ چیزوں سے تمہارے حالات صحیح نہیں ہوں گے، اللہ کو کوئی وعدہ نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہوگا تو میں اس کے حالات صحیح کروں گا، کوئی عہدے دار ہوگا تو میں حالات سب کیسے، چاہیں گے تو کریں گے، نہیں چاہیے تو نہیں کریں گے۔ ہاں اللہ راضی ہوگا تو حالات صحیح ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنا آسان راستہ ہے، کتنا آسان راستہ ہے کہ ایک کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے۔
بھی راضی کرو، ان کو راضی۔ ہاں، تو ایک کو راضی کرنا آسان، تو یہ سکھایا کہ ایک کو راضی کر لو پھر سب راضی ہو جائیں گے، ایک کو ناراض کرو گے تو یہ سب ناراض ہو جائیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، چاہے کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کمن اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ وہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ وہاں سے چلتا ہے، نفع کا، نقصان کا، حیات کا، موت کا فیصلہ وہاں سے چلتا ہے، یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہ پانی تو اوپر ٹنکی میں سے آتا ہے لیکن نل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ٹنکی میں پانی نہیں ہے تو نل میں نہیں آئے گا، آئے گا نہیں آتا، کہ نل تو پانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب گھمائیں گے ٹوٹی کو تو نکلے گا پانی، کیوں؟ وہاں پانی ہے، اور وہاں نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ اصل مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دعوت ہے کہ تمہارے سارے مسائل اللہ کے ہاتھ میں، حیات کے بھی، موت کے بھی، اور حیات اور موت کے بیچ میں جتنے اور مسئلے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ حیات موت تو ہے اللہ کے ہاتھ میں، اس میں تو کوئی دوسرا شریک نہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ زندہ رکھیں گے تو زندہ رہے گا، نہیں تو نہیں رہے گا۔ ہاں، ایسے بیچ کے سارے مسائل بھی اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو پھر کیا کرو کہ اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ پیسوں سے راضی ہوگا کہ نہ، کہ اللہ تو تمہارے ایمان سے، تمہارے اعمال سے راضی ہوگا۔ بس ایمان والا بن گیا، اعمال والا بن گیا، اور ایمان اعمال کو صحیح کیا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ یوں فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھے گا تو اللہ اس کا ضامن ہے۔ جسے کوئی گنہگار ہوتا ہے تو ضامن بن کر لے آتے ہیں نا، اس چھوڑاتے ہیں سزانے سے۔ تو جو صبح کی نماز پڑھے تو کیا ہوگا کہ وہ خدا کی ضمانت میں آ گیا، خدا کی حفاظت میں آ گیا۔ یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا راستہ ہے کہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو اعمال دیے ہیں۔ تو میں نے یہ مثال دی کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں آ گیا۔ اللہ نے کہا میں اس کا ضامن ہوں، کوئی اس کو ستاوے نہیں، یہ میری ضمانت میں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے فجر پڑھی۔ تو دوسری صدی میں ایک حاکم تھا حجاج بن یوسف، بہت ظالم تھا وہ، لیکن کسی کے بارے میں فجر کی نماز اس نے پڑھی ہے تو اس کو نہیں کہتا تھا کہ نہیں فجر کی نماز پڑھی ہے تو اللہ کی ضمانت نہیں، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اللہ اس کا ضامن ہے، اس نے فجر پڑھی ہے، ورنہ وہ ظلم بہت کرتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ مثال ہے کہ آدمی عمل کے ذریعے سے اللہ سے لے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ جی ہاں، تو ہمارے جتنے حالات ہیں میرے دوستوں، اس کے بننے کا راستہ وہ ہمارے اعمال ہیں کہ اللہ ہمارے حالات کو ہمارے اعمال سے بنائے گا۔ اگر ہم اپنے اعمال بگاڑتے ہیں تو یہ تو اپنے پاؤں پر کھلاڑی مارنے کی بات ہے، کہ جیسے اپنے پاؤں پر کھلاڑی مار رہا۔ اس لیے اعمال کی دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے کہ اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرو، اللہ کو اللہ مانو، پھر اللہ کی طرف سے جو چیز آ رہی اسے قبول کر کے اسے مانو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اسے تمہارے حالات سمجھ جائیں گے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ اور اللہ ناراض ہے تو کہ ہر مخلوق ناراض ہے، ہاں ہر مخلوق ناراض ہے۔ جتنے درجے میں اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے اتنے درجے کی ناراضگی کے اثرات زندگیوں میں آئیں گے، پھر اس کو کہیں سے بھی چین نہیں ہوگا، اس کا چین چھین لیا جائے گا۔ ہاں،
جو اسباب چین کے ہیں اس میں بے چینی آئے گی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ حالات کا مالک ہے، حالات بگاڑتا بھی ہے، حالات بناتا بھی ہے. اور کسی کے ہاتھ میں اللہ نے حالات نہیں دیے ہیں، اپنے ہاتھ میں حالات رکھے ہیں اور ہم کو اعمال دیے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو، ہم تمہارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی بناوے، تقویٰ پرہیزگار والی بناوے تو فرمایا میں اس کو آسمانوں سے بھی برکت دوں گا اور زمینوں سے بھی برکت دوں گا. یہ دلیل ہے کہ اگر یہ اپنی زندگی صحیح بنائیں گے تو ان کے حالات صحیح ہو جائیں گے کہ ان کو اوپر سے بھی برکت ملے گی، نیچے سے بھی برکت ملے گی. لیکن اگر یہ اپنے اعمال کو بگاڑتے ہیں لالچ کی وجہ سے، اعمال جو بگڑتے ہیں وہ لالچ کی وجہ سے بگڑتے ہیں. ہاں، مال کی لالچ اور دوسری دنیا کی چیزوں کی لالچ، اس کی ہوس، تو اس کے ہوس میں دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دل صحیح رہبری نہیں کرتا، اس لیے عمل بگڑ جاتے ہیں. جب عمل بگڑ جائیں گے تو وہ عمل اوپر جاتے ہیں اور حالات نیچے آتے ہیں. قاعدہ ہے، روزانہ عمل اوپر جاتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے حالات نیچے آتے ہیں. قاعدہ ہے یہ کہ روزانہ فرشتوں کا یہ کام ہے. ہر انسان کے ساتھ فرشتے اور وہ عصر میں فجر میں بدلتے رہتے ہیں. تو فجر میں آئے تھے وہ عصر میں چلے جائیں گے، جو عصر میں آئے وہ فجر میں چلے گئے. تو یہ کیوں آتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کے اعمال لکھتے ہیں، پھر وہ سارا تمہار اوپر جاتا ہے ان کا روزانہ. پھر ان کے حساب سے زمین پر حالات آتے ہیں. اسے نبی یہ دعوت دیتا ہے کہ تمہارے اعمال روزانہ اوپر چڑھتے ہیں، تم اپنے عمل کو درست کرو، بے فکر نہ رہو. جو بے فکر رہے گا وہ کھوٹ میں جائے گا. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے داؤ سے جو بے فکر ہوگا وہ اللہ کے داؤ سے بے فکر ہو جائے گا، پھر اوپر اللہ کا داؤ چلے گا. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعوت دی ہے، یہ دعوت دی ہے کہ اپنا یقین صحیح کرو، اپنا یقین صحیح کرو کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا. چاہے نظر کچھ بھی آوے، نظر کچھ بھی آوے، لیکن ہوگا کہاں سے؟ کہ اللہ سے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی پہلی دعوت ہے. جب اللہ راضی ہوگا کہ اپنی قدرت سے وہ سارے حالات صحیح کرے گا، غریبی میں بھی حالات صحیح کرے گا، مالداری میں بھی حالات صحیح. اور ناراض ہے تو کہ ناراض ہے تو ہر حال میں حالات بگڑیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا تھا میرے دوستوں کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے، اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کریں گے. تو اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو ایمان ہے، دوسرے نمبر میں عبادت ہے. دوسرے نمبر کیا ہے؟ کہ اپنا ایمان صحیح کرو. کہ ایمان کی قوت سے آدمی کے اعمال صحیح ہوتے ہیں. جیسے بدن کی قوت ہوتی ہے تو آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، نہیں تو کوئی پانی پلانے والا چاہیے، کوئی کھانا کھلانا، کوئی اٹھانا بٹھانے والا چاہیے، کیونکہ بدن میں طاقت نہیں ہے. تو بدن میں طاقت نہیں ہوتی تو پھر اٹھانے بٹھانے والے، کھلانے پلانے والی چاہیے. کہ بدن میں اب طاقت نہیں ہے تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائے گا، ضرورت پوری نہیں پوری کرے گا، بدن میں طاقت نہیں ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں جب ایمان میں طاقت نہیں ہوگی تو پھر وہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرے گا. ہاں، کہ اس میں ایمان کی طاقت نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھے گا، اذان بھی سنے گا اور نماز میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اس کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے. ایمان نے اس کو اتنا ڈر نہیں پیدا کیا ہے کہ اللہ کا حکم توڑے. ایمان کی وجہ سے وہ ڈر پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا حکم نہیں توڑتا. ایمان کی وجہ سے امید پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اللہ کی برکتوں کا امیدوار ہوتا ہے، رحمتوں کا امیدوار ہوتا ہے. یہ آدمی کی صفت ہے کہ امید بھی رکھتا ہے، خوف بھی رکھتا ہے. لیکن اگر ایمان میں کمزوری ہے تو اندر نہ امید نہ خوف، جانور کی طرح سے. ہاں، جانور کی طرح سے ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہم کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ ایک تو اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں. حضور نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرو اور لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو
یہ ایمان کے تازہ کرنے کا راستہ ہے۔ دوسرا، ایمان کی محنت کرو، ایمان کی محنت کرو، یعنی ایسی محنت کرو کہ جس کی وجہ سے اعمال زندہ ہو جائیں، اعمال زندہ ہو جائیں، نمازیں زندہ ہو جائیں، زکاتیں زندہ ہو جائیں، حج زندہ ہو جائیں، حلال کمائیاں زندہ ہو جائیں، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے۔ یہ اعمال کی محنت کہلاتی ہے کہ اگر یہ محنت ہوئی تو پھر یہ سلسلہ چلے گا، لوگ حرام چھوڑ دیں گے، حلال لیں گے اور اعمال کے پابند بنیں گے، پھر اللہ ان کو اعمال کی فضیلت دے گا۔ نماز پڑھی ہے تو نماز کی فضیلت ملے گی، نماز پڑھی ہے تو، جیسے میں نے کہا نہیں فجر کی نماز پڑھی ہے تو کہ فجر کی نماز پڑھی ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اس طرح نمازوں کو قائم کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو میری مدد نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ ہو گئی۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازیں قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے۔ یہ تین باتیں کہی، تین باتیں کہی کہ بے شک میری مدد تمہارے ساتھ، کس شرط پر؟ ایک تو تم نمازیں قائم کرو، کہ نماز دین کا ستون ہے، ایک دین کا رکن ہے، اس کا قائم ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو دین گر جائے گا۔ جیسے پلر نہ ہو تو چھت نہیں رہ سکتی، جی ہاں یہ مضبوط پلر ہے، یہ دین کو قائم رکھ دے گا۔ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازیں قائم کرو گے۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ کہ میری ساری مددیں، میری قدرت تمہارے ساتھ، نماز کی وجہ سے۔ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ میری قدرت تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ، کس شرط پر؟ کہ نماز کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو نماز سے مسائل بن جاتے ہیں، نماز چھوڑنے سے مسائل بگڑ جائیں گے، اس لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں یہ پہلی چیز ہے کہ ہماری نماز، ہماری عبادتیں کہ یہ صحیح ہو جائے، یہ عبادتیں اوپر جائے گی اور اوپر سے پھر حالات آئیں گے، برکتیں آئیں گی کہ نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، یہ انعام ہے کہ نماز ادا کی ہے کہ اپنی دعا مانگ لو۔ ہاں اگر یہ نماز صحیح ہے تو دعا میں قبولیت آئے گی اور دعا سے حالات بنے گی۔ اس لیے پہلے زمانے میں لوگ اپنے حالات اپنی عبادت سے بنواتے تھے۔ ہاں ابو ہریرہ کے پیٹ میں درد ہوا تھا، آپ کے پاس نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے، شفا کہ نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے، کہ نماز میں شفا ہے۔ جس طرح نماز سے آخرت بنے گی، نماز سے دنیا بھی بنے گی۔ جتنی عبادتیں ہیں اس سے جس طرح آخرت بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ لیکن اس کا جاننا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا جاننا کب ہوتا ہے؟ جب ہم فضائل کو پڑھیں گے، فضائل کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمالوں سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ کہ صدقہ دیا کرو، کہ صدقہ کر دو گے تو کوئی جیسا گھر کے سامنے باؤنڈری ہو تو کوئی جانور پھلان کر نہیں آئے گا۔ اچھا کہ اگر تمہارا صدقہ ہے تو تم پر کوئی بلا نہیں آئے گی، تو کوئی بلا جو ہے صدقے کو پھلان کر نہیں آتی۔ یہ سب چیزیں بتائیے کہ بلاؤں کے دور کرنے کا، بیماریوں کے دور کرنے کا، مددوں کے لینے کا یہ راستہ ہے جو تم کو اعمال دیے۔ یہ کہا کہ تم کو جو اعمال دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے ایمان کی اور اس طرح اعمال کی، وہ ہمارے حالات کو بنانے کے لیے ہے۔ اگر یہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوئی تو سمجھو ہم نے اپنے حالات کے بنانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ ہاں یہ بغیر بریک کی گاڑی جا رہی ہے، ہاں اب کہاں ٹکرائے گی پتہ نہیں ہے، ورنہ کہ اعمال کی وجہ سے بریک ہے کہ اعمال اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لاؤیں گے، اعمال غلط ہے کہ پھر حالات بھی کریں گے۔ اس لیے تمام نبیوں نے میرے دوستوں اعمال کی درست کرنے کی دعوت دی ہے کہ اپنے اجتماعی اعمال بھی درست کرو، اپنے انفرادی اعمال بھی درست کرو، کہ اس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہاری دعاؤں سے تمہارے حالات صحیح ہوں گے۔ ہاں یہی لینے کا راستہ ہے کہ اعمال کے ذریعے سے ہماری زندگیاں بنیں،
آج اپنے عمل پر نظر نہیں ہے، ہاں مال پر، مادہ پر، اسباب پر نظر ہے، ہاں اعمال پر نظر نہیں ہے، کیونکہ یقین کمزور ہو گیا ہے۔ اعمال پر نظر کرنے کے لیے یقین بنانا پڑتا ہے کہ نماز سے یہ ہوگا، دعا سے یہ ہوگا، صدقے سے یہ ہوگا، روزے سے یہ ہوگا، ذکر سے یہ ہوگا، یہ سب چیزیں بتائی ہے کہ تمہارے دلوں کا چین تمہارے ذکر سے ہوگا، کہ زندگی بے چین ہے کہ ذکر کرو، کہ اللہ نے ذکر میں چین رکھا ہے۔ تو ہمارے حالات کا بننا جو ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بتایا گیا ہے۔ اب وہ عمل نہیں ہے تو پھر غفلت آئے گی۔ غفلت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی نشہ میں ہو، تو نشہ میں آدمی ہوتا ہے جو پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں جب تک نشہ نہ اترے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم خوش ہیں، کہ خوش نہیں ہے، تم غفلت میں ہو۔ غفلت کا انجام برا ہوگا جب اترے گا تو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر نشے چڑھ جائیں گے، لوگوں پر نشے چڑھیں گے، یا کس چیز کے نشے چڑھیں گے؟ خیر دنیا کی محبتوں کے نشے چڑھیں گے، دنیا کی محبت کے نشے چڑھیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی جب نشے میں ہوگا تو اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ نشہ نہ اترے۔ نشہ اترتا ہے کس سے؟ کہ نشہ اترتا ہے ایک تو موت سے، موت سے سارے نشے اتر جائیں گے، آدمی ڈھیلا ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس ختم، ہاں ساری دوش ختم، موت کے نام سے ہی ایک نشہ اترتا ہے موت سے، لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ موت اب نشہ اترنے سے کیا فائدہ ہو، موت تو آ گئی۔ اس لیے زندگیوں کے نشے اتارنے کے لیے اور حقیقت حال سمجھنے کے لیے دوسرا راستہ ہم کو دیا ہے کہ اللہ کا دین اور دین کی محنت کرو۔ جب دین ہوگا، دین کی محنت ہوگی تو وہ نشے اتر جائیں گے اور حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کے دین پر آنا اور اللہ کے دین کی محنت کرنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جتنے نشے ہیں وہ اتر جائیں گے اور پتہ چلے کہ میں کھوٹ میں ہوں۔ ہاں اس کام میں یہ اثر ہے کہ اگر آدمی اس کام میں چلتا ہے اور صحیح محنت ہوتی ہے تو اس کو اپنی کمی سمجھ میں آتی ہے، اپنا نشہ اترتا ہے، اور نشہ اترنے کی وجہ سے پھر وہ اپنی ترقی کے راستے پر آتا ہے، بربادی کے راستے پر نہیں آتا، ترقی کے راستے پر آتا ہے۔ پھر وہ اپنے عمل میں ترقی کرتا ہے، اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے، اس کے نمازیں صحیح ہوتی ہے، دوسرے جو حقوق اس کے اوپر ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اس کے حالات بناتے۔ اس لیے ہم کو یہ دعوت دی ہے میرے دوستوں کہ اپنی زندگی کے حالات بنانے کے لیے سوائے اعمال کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ چیزوں سے حالات بنیں گے کہ نہیں بنیں گے کہ یہ بات یقینی نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب کو اللہ نے دو رخا بنایا ہے۔ دو رخا بنانے کا کیا مطلب ہے کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ دوا سے نفع بھی ہو جاتا ہے اور دوا سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ مال سے راحت بھی ملتی ہے اور مال سے مصیبت بھی آتی ہے۔ دنیا کے تمام اسباب کو خدا نے دو رخا بنایا ہے۔ یہ نہیں ہوگا جو آدمی چاہے گا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تب اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے دنیا کے اسباب کافی نہیں ہیں، تو وہ تو دو رخے ہیں۔ ہاں دو رخے ہیں، چاہے حکومت ہو چاہے زمینداری ہو، اللہ کو ساتھ کیے بغیر کوئی ایک بات نہیں ہوگی۔ اللہ ساتھ ہوگا تو پھر تمام اسباب کے راستے سے خیر آئے گی، تو اللہ خیر لاوے گا، کیونکہ خیر ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں تمام اسباب والوں، پہلے زمانے میں نبی اسباب والوں کے پاس آتے تھے، تاجروں کے لیے نبی آیا، زمینداروں کے لیے نبی آیا، حکیموں کے لیے نبی آیا، تاکہ ان کے اسباب میں ان کی زندگی صحیح ہو جائے، نہیں تو ان کے اسباب سے وہ کھوٹ میں ہو جائیں گے، جیسے قارون کھوٹ میں ہو گیا، فرعون کھوٹ میں ہو گیا۔ جی ہاں، کیوں کہ انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ اب آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے تمام اسباب والوں کو یہی راستہ بتایا
کہ تم اپنے اسباب میں اپنا دین بناؤ. دین بناؤ گے تو تمہارے اسباب میں تمہارے حالات صحیح ہوں گے. دین نہیں بناؤ گے تو تمہارے اسباب میں تمہارے حالات بگڑیں گے. پہلی سزا جو اللہ دیتا ہے وہ حالات بگاڑ کے دیتا ہے. جنت دوزخ کی تو بعد میں دیں گے وہ سزا، لیکن پہلی سزا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی غلط جاتا ہے تو اللہ اس کے حالات بگاڑتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم اعلیٰ درجے کے عذاب دکھانے سے پہلے ادنا درجے کی سزا دکھاتے ہیں. اس ادنا درجے کی سزا کیا ہے کہ حالات کا بگاڑنا. جو جس حال میں ہے اس کے حالات کو بگاڑیں گے کہ یہ سزا ہے. اس سزا میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح کر لو تو اللہ تعالیٰ یہ حالات اٹھا لیں گے. ہاں جیسے اللہ موسم اٹھا لیتے ہیں، یہ گرمی کا موسم آیا اور یہ اٹھ جائے گا، پھر بارش کا موسم آئے گا، یہ اٹھ جائے گا، پھر سردی کا موسم آئے گا. تو جس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں قدرت سے ایسے حالات بدلتے ہیں. حالات بطور انعام کے بھی دیتے ہیں، حالات بطور سزا کے بھی دیتے ہیں. جب راضی ہوتے ہیں تو اسباب میں برکت دے دیتے ہیں اور برکت کی وجہ سے حالات صحیح ہو گئے. تھوڑے اسباب میں زیادہ کام ہو گئے، تھوڑے کھانے میں بہت مہمانوں کا کام ہو گیا. ایسا کیسے پڑھتے ہیں وہ حالات بنانے کے، کھانا تو تھوڑا تھا سب مہمانوں نے کھا دیا. ہاں اور آبرو بچ گئی. کیوں کہ اللہ نے اس میں برکت دی. ہاں تو اسباب میں حالات کا بنانا میرے دوستو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور اس کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور اللہ کی مرضی کی چیز کی ہے کہ زندگی عبادت والی بنے، ایمان صحیح بنے. دوسرے نمبر میں ہماری عبادتیں صحیح بنے. ہماری عبادتیں صحیح بنے کیونکہ عبادت کے لیے تو پیدا ہی کیا ہے، دوسرے کام کے لیے نہیں پیدا کیا، عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں، نماز صحیح ہو جائے. اگر نماز صحیح ہو گئی کہ بس کام ہو گیا. تمام نبیوں کو نماز کا انعام دیا تھا کہ تم نمازوں کے ذریعے سے اپنے کام بناؤ. تو وہ نمازوں کے ذریعے سے اپنے کام بناتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمام نبیوں کی نماز سے اونچی نماز ہے جو ہم کو ملی ہے کہ ہمارے کام ہماری نمازوں سے بنیں گے. اس لیے اپنی نمازوں کو بنانا ہے. اب تو ہم نمازیں دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں، اس کے سیکھنے کا کوئی ماحول نہیں ہے کہ نماز کو سیکھیں. دنیا کی تمام چیزیں لوگ سیکھتے ہیں. ہاں جتنے ہنر ہیں وہ ایسے نہیں کہ ہنر چلانے کے لیے بیٹھ گئے، گاڑی چلانے بیٹھ گئے کہ نہیں وہ پہلے سیکھے گا پھر بیٹھے گا. تو دنیا کی تمام چیزیں سیکھ کر کی جاتی ہے. دین کے کام دیکھ کے کرتے ہیں، اس لیے وہ صحیح نہیں ہوتے. جب صحیح نہیں ہوتے تو اس کے انجام بھی صحیح نہیں ہوتے، اس کے اثرات بھی صحیح نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے ذمہ ہے کہ اپنی زندگی دین والی بنائیں، ایمان والی بنائیں، عبادت والی بنائیں، اخلاق والی بنائیں. یہ تین چیزیں ہیں، ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق بنے. یہ تینوں چیزیں بن گئی تو اللہ تعالیٰ زمین پر اس کی برکتیں سب سے پہلے اتاریں گے. ہاں پہلے برکتیں ملتی ہیں مسلمان کو، ایمان کی برکت، اعمال کی برکت، اخلاق کی برکت. اور برکتیں دے کر کے حالات کو نرم کر دیتے ہیں. حالات کو نرم کر دیتے. برکت کا یہ اثر ہے کہ بھائی برکت ہو گئی کہ حالات نرم ہو گئے. ہاں پھر جب اور بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب دے گا کہ جس اسباب سے اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی بنے گی. وہ دنیا بہتر ہے جس سے ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آخرت بھی بنے. ہاں اگر آخرت نہیں بنی ہے، ایسی دنیا ملی ہے کہ اس سے آخرت نہیں بنی، تو جب موت آئے گی تو اس کو بہت پچھتاوا ہوگا. کیوں کہ جو ملی تھی وہ چھوٹ گئی اور آگے کچھ نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے، دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے. تو جب یہ ہمارا استعمال بھی دوستوں صحیح ہوگا
تو اللہ ہماری دنیا سے ہماری آخرت بنائے گا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ زندگی میں جس طرح دنیا کے اسباب آتے ہیں، اللہ کے حکم بھی ہماری زندگی میں آئے۔ جب اللہ کے حکم ہماری زندگی میں آئیں گے تو ان حکموں کی وجہ سے ہماری دنیا سے ہماری آخرت بنے گی۔ قارون کو یہی بات کہی تھی کہ مال تو اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے، تو اپنے مال سے اپنی آخرت بنا۔ وہ نصیحت پھر قرآن میں ہمارے لیے بھی اتری کہ تم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ کیوں کہ دنیا تو گزارے کے لیے ہے اور آخرت وہاں رہنے کے لیے ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہاں آدمی جاتا ہے کہیں حج میں تو مکان کرایہ پر لیتا ہے، جی ہاں، تو کیوں کہ بھائی حج کا زمانہ ہے، اتنا گزارنا ہے، اس لیے یہ مکان ٹھیک ہے، پھر وطن چڑھ جائیں گے۔ تو ایسے یہ گزارے کی جگہ ہے اور اثر رہنے کی جگہ کہ وہ تو آخرت ہے۔ ہاں تو اس لیے فرمایا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ یہ آخرت رہنے کی جگہ ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے، یہ دعوت ہے۔ تو دنیا سے آخرت کیسے بنے گی؟ کہ حکموں سے بنے گی، ایمان سے بنے گی، نماز سے بنے گی، اور جو جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اس سے ہماری آخرت بنے گی۔ تو جس عمل سے اللہ آخرت بنائے گا اسی عملوں کی برکت سے دنیا بھی صحیح رہے گی، دنیا کے حالات بھی صحیح رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو دین دیا ہے، خلاصہ یہ ہے۔ اور دین مولانا الیاس فرماتے ہیں دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے کہ دین میں بہت سارے اعمال ہیں۔ جب وہ دین آئے گا تو سارے اعمال زندگی میں آ جائیں گے اور ان اعمال سے اللہ ہمارے حالات بنائیں گے۔ اس لیے حالات جو اللہ بنائے گا وہ دین سے بنائے گا۔ اس لیے دین کی دعوت ہے کہ بھائی دین کی محنت کرو اور دین کو سیکھو تاکہ تمہاری دنیا برکت والی، آخرت بطور بدلہ کے ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ اگر یہ نہیں ہے تو دنیا آدمی کی چھوٹ جائے گی، آخرت بنے گی نہیں، تو دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ ہاں اس لیے نبی کی یہ دعوت ہے کہ نبی کی دعوت ہوئی تو دنیا کی برکت، آخرت کا بدلہ، نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر آدمی کو اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانی ہے اور وہ دین سے بنے گی۔ وہ دین سیکھنے سے، دین کی محنت سے آئے گا۔ اس لیے ہم کو دین سیکھنا ہے، دین کی محنت پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے، ہمارے ماحول میں بھی دین آئے۔ محنت سے ماحول میں دین آتا ہے، سیکھنے سے زندگی میں دین آتا ہے۔ سیکھے گا تو زندگی میں دین آئے گا، محنت کریں گے تو ماحول میں دین آئے گا۔ وہ دونوں ضروری ہے، سیکھ کر کے اپنی زندگی میں لانا بھی ضروری ہے، ماحول میں لانا بھی ضروری ہے کہ ماحول کے بعد پھر آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس امت کو دونوں کام دیے ہیں کہ اپنے دین پر قائم بھی رہو، اپنے دین کے مددگار بھی بنو۔ اس کے لیے یہ کام ہے میرے دوستوں کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ اسی کے لیے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس امت کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی سے اس کی بہتری اور ترقی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ تقاضے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں اور اس کام کو کام بنا کر کریں۔ پھر دیکھو، پھر ہم دیکھیں گے اور اللہ دکھائیں گے کہ کیا کیا اثرات اس کے آتے ہیں۔ جیسے صحابہ کو آئے کہ تھوڑے ہی عرصے میں سارے حالات ٹھیک ہو گئے، تھوڑے عرصے میں 23 سال تک قرآن اترا، 23 سال میں سارے حالات ٹھیک ہو گئے۔ جی ہاں، 23 برس قرآن شریف اترا اور کام ہوا۔ 23 سال میں 600 سال سے بگڑے ہوئے حالات 23 سال میں صحیح ہو گئے۔ ہاں لوگ کہتے تھے کہ آزادی ہوگی تو حالات، آزادی کو کتنے سال ہو گئے گن لینا، وہ کتنے حالات صحیح ہو وہ بھی دیکھ لیں۔ ہاں لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تمہارے حالات تمہارے دین سے بنے گے۔ ایک مدت اگر ہماری دین کی محنت میں لگے پھر دیکھیں اللہ کیسے حالات بنائے۔ ہاں لیکن یہ چیز کرنے کے سب کو کرنے کی ہے، کچھ کریں کچھ نہ کریں تو یہ بات نہیں ہوگی۔ اس لیے سب کو ہے کہ اپنی زندگی دین والی بناؤ۔ اس کے لیے بھائیوں کام ہے۔ اب اس کے لیے بتاؤ، حالات تو دین ہی سے صحیح ہوں گے۔ بتاؤ